अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक़ कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, पाकिस्तान जी सियासत जा नशेब फराज़ दिलचस्प बि आहिनि ऐं अजीब बि। ज़ाहिर आहे हीअ जेका हुकूमत आहे, ख़ासि तौर ते वफ़ाक़ी हुकूमत जेका पीपुल्स पार्टी जी मदद सां हीअ वफ़ाक़ी हुकूमत क़ाइमु आहे, पर उन बावजूदि डे वन खां, चाहे उहा PDM जो मामिलो हुजे, PDM खां पोइ जॾहिं ही इलेक्शन थी, उन खां पोइ उनमें पीपुल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून हिकु इतिहादी तौरु गॾिजी करे हुकूमत ठाही। पीपुल्स पार्टी उन्हनि खे सपोर्टिंग हैंड्स जे तौर ते ज़ाहिर सपोर्ट कयो, पर उनखां अलावा पीपुल्स पार्टी जा कुझु मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ज़ाहिर इख़्तिलाफ़ थींदा रहनि था मुस्लिम लीग नून सां, वफ़ाक़ी हुकूमत सां। ख़ासि तौर ते उनमें केनालनि जो मामिलो हुजे, सूबनि जो मामिलो हुजे, NFC जो मामिलो हुजे, 28वीं तरमीम जो मामिलो हुजे, तमामु तर जेके मामलात आहिनि उन्हनि ते पीपुल्स पार्टी जो इख़्तिलाफ़ ज़ाहिर आहे उन्हनि सां आहे ई आहे। पर उनखां अलावा क़ौमी असेंबली में भी अहिड़े तरीक़े जी सूरत हाल पाण खे ॾिसण वटि ईंदी आहे, छाकाणि त काल्ह क़ौमी असेंबली जो इजलास हुयो। उन इजलास में ख़ासि तौर ते जेको स्पेशल इकोनॉमिक ऑर्डिनेंस, जेको स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन ऑर्डिनेंस आहे, उन हवाले सां सदर जी सिग्नेचर खां बग़ैर उहो ऑर्डिनेंस साड़ियो वियो, जंहिं ते पीपुल्स पार्टी जा जेके अॻवान आहिनि उन्हनि प्रोटेस्ट कयो, एहतजाज कयो क़ौमी असेंबली में, ऐं उनखां पोइ वॉकआउट कयो पीपुल्स पार्टी जे मेंबरनि। उनखां अलावा अॼु बि ज़ाहिर आहे सॼी सूरत हाल इहा आहे त सेनेटर पलवशा साहिबा हुजे, नवीद कमर साहब हुजनि, उन्हनि अॼु बि इहा ई ॻाल्हि कई आहे त ही सदर आसिफ ज़रदारी साहब सां सिधो सो धोखो आहे त क़ौमी असेंबली में उन्हनि जी मर्ज़ी खां सवाइ या उन्हनि जी सिग्नेचर खां सवाइ जेके ऑर्डिनेंस पास कराया वञनि था। पहिरियां त पाण ॾिसूं था त उन्हनि जो छा चवणु आहे, पीपुल्स पार्टी अॻवान नवीद कमर साहब जो छा चवणु आहे, अचो तव्हांखे ॾेखारियूं। हालात में हम इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते, हम नहीं इसका हिस्सा बनेंगे जब तक कि हुकूमत ये सारी इतनी बड़ी एनॉमली को करेक्शन नहीं करती। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, I will be walking out along with my I would party. request let the law minister give an explanation. Let him give his position on the floor of the house, but we will not say. Ji, law minister sahab, do you have an explanation to what he said? Ji. Sir, with all due respect, I would request my learned colleagues, please come back and join the proceedings. Let me explain that things are going in the right direction. Naveed Kanwar साहब, मेरी बात तो सुन ले सर। सर, कोई ऐसी बात नहीं है सर, एक मैं वजाहत कर दूं। नवीद आप खड़े होकर सुन लीजिए। If he has an एक वजाहत सर मैं let me explain sir the mechanism. Mechanism is that even the ordinance is issued on the advice, and there is no doubt that president has to assent it, and article 89 is always subject to article 48. But having said so, we don't say that we नाज़रीन, अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी पीपुल्स पार्टी अॻवाननि जी, ऐं उनखां पोइ लॉ मिनिस्टर साहब जी बि ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, आज़म नज़ीर तार साहब उन हवाले सां। उनखां पोइ ही ऑर्डिनेंस ख़ैर वापसि थी वियो, पर पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त पीपुल्स पार्टी खे ख़ासि तौर ते वफ़ाक़ी हुकूमत एतिरो हल्के में छो थी वठे, ऐं ख़ासि तौर ते सदर जी सिग्नेचर खां बग़ैर अहिड़े क़िस्म जूं ऑर्डिनेंस छो पई पेश करे। उनखां अलावा पाण पॉलिटिकल सिनेरियो में बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त ॿिए तरफ़ जेका PTI आहे, ख़ासि तौर ते उन्हनि जो कराची में वॾो ज़ाहिर आहे CM जो दौरो थियो, CM जे दौरे खां पोइ उन्हनि जो अवाम ॿाहिरि निकितो, ऐं हिकु तरफ़ जेका आहे नेशनल डायलॉग कमेटी बि आहे, ऐं उन हवाले सां ॻाल्हियूं बि थियनि पियूं। वफ़ाक़ी हुकूमत बि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते ॻाल्हियूं करे पई। इन ओवरऑल सियासी अदम इस्तेकाम जे पुठियां कहिड़ा सबब आहिनि, इन ते पाण तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, MNA आहिनि पीपुल्स पार्टी जा। थैंक यू सो मच डॉक्टर इख्तियार बेग साहब फॉर ज्वाइनिंग माय शो। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, ये जो कल कौमी असेंबली में हुआ, आप इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे, और खास तौर पे पीपुल्स पार्टी को डे वन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जिस बात पे पीपुल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और उसी हवाले से मुस्लिम लीग नून वो करके दिखाती है, तो इसकी क्या वजह है? पीपुल्स पार्टी इतना उसको सपोर्ट करिए, उसके बावजूद पीपुल्स पार्टी के साथ ये क्यों हो रहा है? देखिए, मैं असेंबली में मौजूद था जब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बिल पेश हुआ, और ये कह रहे थे कि ये ऑर्डिनेंस पास हो गया है, पर आइन हमारा ये कहता है कि जब तक सदर पाकिस्तान आइन इसको साइन ना करें ऑर्डिनेंस को, ये ऑर्डिनेंस जो है इसको आप नाफिज नहीं कर सकते। तो वो किसी सूरत में भी इलीगल था, गैर कानूनी था, गैर आइनी था, लिहाजा उसके ऊपर हमने प्रोटेस्ट किया और हमने वॉकआउट किया। कल हमने असम्बली का इजलास जो है फिर हमारे बगैर नहीं हो सका, इजलास भी फिर एडजॉर्न करना पड़ा, और
مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارا موقف انہوں نے تسلیم بھی کیا اور وڈرا کر لیا انہوں نے اس آرڈیننس کو جو انہوں نے یہ بتلایا تھا کہ یہ قانونی طور پر پاس ہو چکا ہے. اب وہ بل کی شکل میں لائیں گے, ہمارے ساتھ مشاورت ہوگی, ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بحث کی یہ لائے گا. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ کی تھی اور میں نے جو پہلا سوال انہیں پیش کیا جو وہ معلوم کرنا چاہتے تھے ہماری رائے کہ سر یہ سندھ کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے کہ اسپیشل اکنامک زون کو بند کیا جائے یا اسپیشل اکنامک زون کو جو مراد دی ہیں جس میں جنرلی کسٹم ڈیوٹی اور سیل ٹیکس اور انکم ٹیکس کی جو اس کو معاف کرا تھا 10 سال تک کے لیے, یعنی جو بھی سرمایہ کار جب اسپیشل اکنامک زون میں سرمایہ کاری کریں گے انہیں 10 سال تک انکم ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی وغیرہ اور سیل ٹیکس دینے سے وہ ایگزمپٹڈ ہیں. لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے اس پہ اعتراض کیا ہے اور آئی ایم ایف کہتی ہے کہ جی اب یہ مراد ختم کر دی جائیں. تو ہم نے ان پہ یہ بتلایا کہ ہمارے بہت سارے اسپیشل اکنامک زونز ہیں, کچھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہیں, دابی جی کا جو ہے اور خیرپور کا اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس میں سرمایہ کاری کی گئی ہے لوگوں نے. تو اگر یہ مراد واپس لے لیں گے آپ تو وہ جو ایک کشش ہے, جو ایک اٹریکشن ہے وہ ختم ہو جائے گا سرمایہ کاروں کا, اور سرمایہ کاری جو ہے سرمایہ کار منتقل ہو جائیں گے, یہاں سے چلے جائیں گے جو ہمارا ملک ہمارا صوبہ برداشت نہیں کر سکتا. تو اس پہ بحث ہوگی, اس پہ دیکھیں آئی ایم ایف سے بھی ہم بات چیت کریں گے, کوئی بیچ کے راہ نکالیں گے. لیکن یہ اسپیشل اکنامک زونز کے بند ہونا یا ان کی مراد کو وڈرا کرنا اور صدر پاکستان کی کنسنٹ کے بغیر آرڈیننس کو پیش کرنا, اس پہ ہم نے اسٹینڈ لیا تھا. بلاول صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا اور مجھے خوشی ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہمارا اسٹینڈ, ہمارے موقف کو نہ صرف مانا بلکہ وہ وڈرا کر لیا جو انہوں نے آرڈیننس کو کہا تھا کہ یہ پاس ہو چکا ہے, اور وہ بل کی شکل میں نیا بل لائیں گے جس پہ بحث ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہمیں بتائیے گا, یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں تو آپ نے بڑا اچھا بات کیا اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے بڑا تفصیلی اس پہ بتایا کہ خاص طور پہ آپ ظاہر ہے پولیٹیشین کے ساتھ ساتھ اکونومسٹ بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, اکونومی کے حوالے سے آپ بہت اچھا لکھتے ہیں. لیکن مجھے یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, خاص طور پہ جو پی آئی اے کا معاملہ ہے اس کی جو نجکاری ہوئی ہے اس کے بعد چودھری منظور صاحب بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے وہ صحیح نہیں ہوئی اور وہ ایک فراڈ ہوا ہے, خاص طور پہ وہ بہت ہی سستے میں جو ہے دیا گیا ہے. تو آپ کا اس پہ کیا انسٹانس ہے اور آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی کا انسٹانس تو ویسے ہمارے سامنے ہے. پرائیویٹائزیشن پہ بھی بات ہوئی ہے. پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کا عمل اب مکمل ہو چکا ہے اور اس کی منتقلی ہو چکی ہے تقریباً شیئرز کی نئے سرمایہ کار کو, نئے خریدار کو. ہمارا جو بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان کی ملازمتوں کا تحفظ ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے, پیپلز پارٹی چولہے جلانے آئی ہے, پیپلز پارٹی چولہے بھجانے نہیں آئی ہے. لہٰذا ہماری پوری سے کوشش یہ ہوگی کہ وہ لوگ جو امپلائیز ہیں ان کی جابس کے لیے کوئی میکنزم ایسا ہو. ویسے بھی انہوں نے ہم سے وعدہ کرا کہ 1 سال تک کسی کو نہیں نکالیں گے, اور 1 سال تک نہیں نکالنا کے دوران پھر مختلف آپشن دیے جائیں گے جس میں گولڈن ہینڈ شیک بھی ہو سکتا ہے اور کامن پول میں بھی منتقلی ہے, یہ سب چیزیں ہیں. لیکن 1 سال تک جو جتنے بھی ورکرز ہیں پی آئی اے کے امپلائیز ہیں ان کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا, اور ہم اس کو مزید ہم مؤثر بنا رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ جو ہیں پہلے ملک میں بے روزگاری ہے اس میں مزید اضافہ ہو. اچھا اس میں یہ بھی ہمیں بتائیے گا, خاص طور پہ ابھی پولیٹیکل اگر ہم اس پہ آپ سے انسٹانس لینا چاہیں, کیونکہ پولیٹیکل آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو سیاسی عدم استحکام ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, لیکن خاص طور پہ ابھی بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے میثاق جمہوریت کے حوالے سے کہا ہے کہ ساری پارٹیز کو آپس میں مل لینا چاہیے. دوسری جانب اگر دیکھیں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بھی اس معاملات میں آ رہی ہے کہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان معاملات طے پا جائیں اور یہ ساری جو
پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مل کے کام کریں. اور ابھی ریسنٹ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ KP کا جو دورہ تھا اور اس دورے میں آپ نے ان کا ایک اسٹریٹ پاور بھی دیکھا. اس کے بعد اب 8 فروری کو ان کا پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے. انہوں نے پروٹیسٹ کا خاص طور پہ پہیہ جام کرنے کے حوالے سے کہا ہوا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو صورتحال ہے پولیٹیکل, اس پہ بجائے پہیہ جام کرنے کے, بجائے ان معاملات میں پڑنے کے, اگر پیپلز پارٹی رول پلے کرے اور ان معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرے اور خاص طور پہ ڈائیلاگ کی طرف بڑھے؟ بلاول بھٹو زرداری نے گڑھی خدا بخش میں جلسے میں یہ اعلان کیا تھا کہ زرداری صاحب جو ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور وہ اس میں انٹروین کر کے اس مسئلے کو کافی حد تک حل کرا سکتے ہیں. سیاسی استحکام جو ہے وہ بڑا ضروری ہے ملک میں, اور سیاسی استحکام سے معاشی استحکام نہیں آ سکتا جب تک سیاسی استحکام نہ ہو. تو پیپلز پارٹی بالکل ڈائیلاگ کی حامی ہے, وہ چاہتی ہے. لیکن ہم نے ابھی جو چیف منسٹر KP کو اتنا اچھا پروٹوکول دیا اور ان کو جو سہولتیں فراہم کریں اور پھر ان کو NSC بھی دیا جلسے کا, لیکن انہوں نے جو ہماری پارٹی کے بارے میں باتیں کی اور جو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں باتیں کی وہ اس کے مطابق نہیں تھیں جن شرائط کے اوپر ان کو NSC دیا گیا تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ دل میں ان کے کیا ہے, نیت کیا ہے. میں سمجھتا ہوں انہیں نیت کو صاف کرنا ہوگا اور یہ مفاہمت کی اور مذاکرات کی حکمت عملی کو بھی سنجیدگی کے ساتھ اپنانا ہوگا. آپ نے باقی تمام حکمت عملی اپنا لی, جلسے, جلوس, ہڑتال, گھیراؤ, جلاؤ, پہیہ جام, حاصل کیا ہوا؟ حاصل تو یہ ہوا ہے کہ PTI مزید سکڑی ہے, PPI کا سائز مزید کم ہوا ہے, اسٹرینتھ مزید کم ہوئی ہے. بہتر یہ ہوتا کہ وہ ایوان میں اپنی عددی حیثیت کو استعمال کرتے اور اس کے ساتھ مذاکرات کر کے وے فارورڈ آپ آگے نکلتے. پیپلز پارٹی اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا, آخر میں لاسٹ کوشچن ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ 8 فروری سے پہلے یعنی اب کچھ ہی ہفتے رہ چکے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ KP میں گورنر راج لگ سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ جو گورنر صاحب ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, یا وہاں پہ سہیل آفریدی کے حوالے سے کوئی ڈسکوالیفیکیشن کا بھی کوئی ایسا سین ہو سکتا ہے؟ جیسے نیشنل سیکورٹی کو اگر خطرات لاحق ہوئے کیونکہ یہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں کر رہے, یہ چاہتے ہیں طالبان سے بات کیا جائے, ان کو بلایا جائے, بٹھایا جائے, بسایا جائے, جبکہ باقی 3 صوبے نیشنل ایکشن پلان پہ کام اور اس کی حکمت عملی کے لیے تیار ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو اگر انہوں نے نیشنل سیکورٹی کو تھرٹ بنایا اور ایسے فیصلے کیے جو ملک کی قومی سلامتی کو کے لیے خطرناک ہیں, تو پھر کوئی بھی حد تک ہم جا سکتے ہیں. حالانکہ بلاول صاحب نے بارہا کہا ہے کہ گورنر راج کی ہم قائل نہیں ہیں, ہم جمہوریت کو پنپنا دیکھنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں جمہوریت پروان چڑھے, لیکن نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ پہلے آتی ہے. لہٰذا ان کو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کر کے باقی صوبوں کی طرح وہی حکمت عملی جوائن کرنی پڑے گی, اس پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا جو باقی صوبے نیشنل سیکورٹی کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. ناظرین, اما ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب جی گال بول بدھی تفصیلی طور تے خاص طور تے قومی اسمبلی میں ان کھاں پو پیپلز پارٹی جو اسٹانس خاص طور تے اوورآل پان سیاسی معاملن تے گال بول کئی سی. پروگرام جاری ہے, ہتے وٹھو شارٹ بریک, اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں اواں کے ایک دفعہ بہر بھلی کار چوں تھا. پان گال بول کرے رہو اسی ملک جے سیاسی منظرنامے تے خاص طور تے پولیٹیکل پولرائزیشن جے حوالے ساں ऐं उन खां अलावा क़ौमी असेंबली में जेको कल्ह वॉकआउट थियो उन खां पोइ फ्यूचर में ख़ासि तौर ते 8 फरवरी जे हवाले सां जेके प्रोटेस्ट आहिनि, जेको पहिया जाम करण जे हवाले सां PTI जो या अपोजिशन पार्टियुनि जो जेको सॾु ॾिनो वियो आहे उन हवाले सां पाण ॻाल्हि ॿोल खे जारी रखंदासीं. हींअर पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे यासीन आज़ाद साहब, लीगल एक्सपर्ट आहिनि. उन सां गॾोगॾु मुस्लिम लीग नून जा
सीनियर रगवाना हैं। थैंक यू सो मच यासीन आज़ाद साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि कल कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी की जानिब से वॉकआउट किया गया और वो इस मामले पे किया गया स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन है ऑर्डिनेंस पे, तो उस हवाले से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उन्होंने सदर की सिग्नेचर के बगैर वो जो है ऑर्डिनेंस उन्होंने करवा दिया। उसके अलावा बाकी भी तमाम तर मामलात में पीपल्स पार्टी के नून लीग के साथ ख़ास तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात होते रहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की बड़ी वजह क्या है कि डे वन से मुस्लिम लीग नून के साथ सेटल डाउन नहीं कर पा रही? जैसे जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और पाकिस्तान पीपल पार्टी का ताल्लुक है, वो तो जाहिर है कि एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हुकूमत भी बनी है। जरदारी साहब जो है ना वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बने हैं, चेयरमैन सेनेट के भी बने, सारी चीजें अपनी जगह पे हैं। ये दोनों सियासी जमातें बड़ी सियासी जमातें हैं और वक्तन फक्तन बात चीजों पे इख्तिलाफ होता है। मसलन जिस तरह ऑर्डिनेंस का जो डिस्प्यूट है, मेरे नजदीक वो सीरियस डिस्प्यूट था, क्योंकि ऑर्डिनेंस ये होता है कि पीएम अपनी रिकमेंडेशन ऑर्डिनेंस के लिए भेजेगा, फाइनल अथॉरिटी दस्तखत जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जरूरी है। वो जो प्रोटेस्ट किया पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इस हद तक कि बगैर हमारे नोटिस दस्तखत के ये नोटिफिकेशन जारी कैसे हो गया, वो तो मैं समझता हूँ उनका लीगल ऑब्जेक्शन था और उसे ही किया, उन्होंने जारी बात की, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्प्यूट क्रिएट हुआ। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वक्तन फक्तन के दरमियान इख्तिलाफात होते हैं और फिर बड़े जो बीच में बैठ के तो मामला को तय कर लेते हैं। और आपको ये पता है कि ये जो हमारे स्टेक होल्डर हैं इनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग से ये हुकूमत बनी है, अंडरस्टैंडिंग से मामला को आगे लेके चलते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का प्रॉब्लम ये है कि कभी कभार वो ये करते हैं कि मामला को लेके आगे चलते हैं और कोई इशू हो जाता है तो अपना प्रोटेस्ट शो करते हैं, क्योंकि सियासी तौर पे भी आपने जिंदा रहना है। ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे जी 100% हुकूमत के साथ करें, तो एक इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए आप इख्तिलाफ करते हैं। और अब बाद में आपने देखा कि पहले उन्होंने पार्लियामेंट से बाइकाट किया और बाद में बाइकाट खत्म करके पार्लियामेंट के अंदर चले गए। मेरे नजदीक ये सियासी मामला है, सियासी जमातें अपने अंदाज से जीने चाहती हैं, अपने अंदाज से आगे बढ़ना चाहती हैं। और आप यहाँ से अंदाजा कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के जो हालात लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हैं, स्पेशली KPK वगैरह जो है, हर बात में इत्तेफाक राय हो रही है, लेकिन इस मुल्क से दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक जगह बैठ के मामला को तय करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से इस वक्त जो हमारे KPK की सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है। अब ये तमाम चीज़ें इसलिए होती हैं कि सियासी जमातें अपने अंदाज से जीना चाहती हैं, अपने अंदाज से आगे बढ़ना चाहती हैं। और ज़ाहिर है कि आप भी एडमिट करेंगे कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की एक अक्सरियत कौमी असम्बली के अंदर मौजूद है, सेनेट के अंदर मौजूद है, और ये दोनों की मर्जी के बगैर इवन आइन के अंदर कोई 2/3 मेजॉरिटी अगर नहीं है तो आप किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते। लेकिन ये मामला आप देखेंगे कि 5 साल ऐसे ही पूरे होंगे, कभी कभार इख्तिलाफ होंगे, कभी कभार पॉलिटिकल सेविंग के लिए आप प्रोटेस्ट भी करेंगे, इख्तिलाफ भी करेंगे, लेकिन चलना आपने एक दूसरे के साथ है, क्योंकि जो लोग आपको लेके आए हैं उन्होंने आपको उसी अंदाज में चलाना है जिस अंदाज में वो आपको लेके आए हैं। अच्छा, उसके अलावा ये भी बताइएगा कि अब 8 फरवरी के हवाले से अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो उन्होंने एक कोलिशन बना के आपस में तो उन्होंने एक प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है। और आपको क्या लगता है, क्या उससे पहले ख़ास तौर पे ये भी हमारे सामने ख़बरें आ रही हैं कि वफाकी हुकूमत और अपोजिशन पार्टीज़ के दरमियान कोई डायलॉग भी चल रहा है और उस हवाले से बार बार पेशकश भी की जा रही है? तो आपको क्या लगता है 8 फरवरी से पहले या ये मामला जो हैं वो सेटल डाउन हो सकते हैं, या वो जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो सकते हैं, या 8 फरवरी से पहले कोई केपी में कोई गवर्नर राज के हवाले भी ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर जो KP के वज़ीर आला हैं सोहेल आफरीदी साहब उसको डिस्क्वालिफिकेशन भी किया जा सकता है? देखिए, आपने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कर दिए हैं। जहाँ तक 8 फरवरी का ताल्लुक है, जहाँ हमारा सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि PTI के लोग मुज़ाकरात की तो बात करते हैं,
لیکن مذاکرات میں جو ان کی ٹیم اس وقت سسٹم کو چلا رہی ہے، ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کا جو بانی پی ٹی آئی جو جیل کے اندر ہے، اگر وہ کوئی فیصلہ کر بھی لیتے ہیں اور وہ ویٹو کر دیتے ہیں تو پھر وہ معاملہ اینڈ پہ چلا جاتا ہے. اور عموماً میں نے یہ دیکھا پچھلے 1.5-2 سال سے جو سلسلہ چل رہا ہے کہ بہت سارے معاملات میں جو لوگ باہر ہیں، جو پارٹی کو چلا رہے ہیں، وہ معاملات کو سیٹل کر کے جب بانی پی ٹی آئی کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس کو ویٹو کر کے اور ختم کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں نہیں مانتا اس کو، اور اس کے بعد وہ بیچارے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے ملک کی سیاست میں ایک بڑی مشکل یہ بھی ہے کہ پارٹیز میں پارٹی ہیڈ ہی سب کچھ ہے. فیصلے تو آپ کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پارٹی ہیڈ اگر کہتی ہے نو تو نو، تو وہ ایسی صورت میں وہ معاملات کو بہتری کی طرف لے جاتے ہیں. سہیل افریدی صاحب آپ کو پتہ ہے کراچی آئے ہوئے تھے، سندھ کے دورے پہ بھی نکلے آئے، کل باہر سے بھی انہوں نے آ کے ایڈریس کیا. آپ یہ بتا دیں کہ سہیل افریدی صاحب کراچی میں کتنا ایک استقبال ہوا کا. میں شارع فیصل سے ایئرپورٹ جا رہا تھا، جب میں نے لوگوں کو دیکھا بڑی مشکل سے شارع فیصل سے میں اور آپ بھی چلے جائیں نا تو ہم روڈ کو روک کے کھڑے ہو جائیں تو پیچھے گاڑیوں کی لائن لگ جاتی ہے، اور لوگ سنتے ہیں کہ شاید پبلک اتنی زیادہ ہے. تو میں جب ایئرپورٹ کی طرف جا رہا تھا، میں نے جب دیکھا تو بڑی مشکل سے 100-150 آدمی بھی ان کے ساتھ اس وقت نہیں تھا. آپ نے جلسے کی اجازت دی، سندھ گورنمنٹ نے آپ کو اجازت بھی دی، اور بعد میں آپ نے بہانہ کر دیا کہ اتنی جلدی ہم ارینجمنٹ نہیں کر سکتے. تو یہ 8 فروری کا جو اب ہے وہ پی ٹی آئی کا معاملہ اب پہلے والا نہیں رہا کہ آپ پہیا جام کریں گے. وہ الطاف حسین ہی تھا جو حکومت کہتا تھا پہیا جام ہوگا تو سندھ میں پورے میں پہیا جام ہو جاتا تھا. پی ٹی آئی اب اس وقت حال میں نہیں رہی. آپ 8 فروری بھی آ جائے گا، بڑے سکون سے گزر جائے گا. آپ پروٹیسٹ کر کے دیکھ رہے ہیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی پبلک آپ کے ساتھ نکلتی ہے. دیکھیں کراچی شہر جو ہے 3-3.5 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں اگر کوئی آدمی 500,000 جمع کر لیتا ہے یا 2,000 کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نیوسنس ویلیو کے لیے 2,000 بڑی تعداد ہے، لیکن میرے نزدیک اس کا ریشو جو ہے نا 0 ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو قومی معاملات ہیں ان میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ اپنے سیاسی اختلافات کو، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ پیپل پارٹی ہے، نون ہے، پولیٹیکل بیان آتے ہیں. بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے چیف منسٹر کا ایک بیان آیا، سندھ میں ری ایکشن ہوا، بعد میں اوپر سے حکم آیا اور آپ نے سارا معاملہ ختم کر دیا. تو یہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، میں تو انکلوڈنگ اپنی پارٹی کی بھی بات کرتا ہوں کہ ملکی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے نیگوسیشن کا دروازہ کسی صورت میں بھی کلوز نہیں ہونا چاہیے. نیگوسیشن ہونی چاہیے، اور عمران خان صاحب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر وہ ٹیبل ٹاک کی بات کرتے ہیں تو اپنے لوگوں کو فری ہینڈ دیں. اب آپ یہ بتا دیں، ہم لیڈر آف اپوزیشن میں آ رہے ہیں، اڑ گئے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کوئی بنائیں. تو محمود خان اچکزئی صاحب کی اپنی جماعت ہے، 1 سیٹ ہے ان کی، تو آپ کو اپنی پارٹی کے اندر کوئی لیڈر آف اپوزیشن کے لیے نظر نہیں آتا کہ آپ ان کو لے رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں؟ تو میری سمجھ میں نہیں آتا. اور پارٹی کے لوگ بھی بیچارے خاموش ہیں. کیا پی ٹی آئی کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر 80-85 جو ممبر ہیں ان کے اپنے ممبر ہیں، کیا ان میں سے کوئی آدمی لیڈر آف اپوزیشن نہیں ہو سکتا؟ اور ایک پارٹی والے کو آپ اٹھا کے لیڈر آف اپوزیشن بنانے کے لیے تیار ہے. اسی طرح سے ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقتاً فوقتاً آپ نے کہا جی یہ کام کرنا ہے، لیکن مثال کے طور پر 26 میں امینڈمنٹ میں مسودہ گیا، مولانا فضل صاحب نے کہا کہ ہم امینڈمنٹ کے حق میں نہیں ہیں، تو گورنمنٹ میں آپ کو فری ہینڈ دیا کہ آپ اس ایجنڈے کے امینڈمنٹ کے اندر پروپوز امینڈمنٹ ہے. مولانا صاحب نے رابطہ قائم کیا پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبروں کے، اور عمران خان کی مرض سے ایک کمیٹی بنی. مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی قومی اور سینٹ نے مل کے پروپوز امینڈمنٹ دی. وہ جو پروپوز امینڈمنٹ مولانا کو دیے اور اس کی فائنل اپروول کے لیے آپ بانی پی ٹی آئی کے پاس گئے تو اس نے اپنی جماعت کے لوگوں کا کہا کہ میں آپ سے ایگری نہیں کرتا، آپ نے نہیں جانا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی نے ایک قسم کی کنسنٹ دی، لیکن بانی پی ٹی آئی کے کہنے پہ آپ نے جمپ آؤٹ کر دیا
اور دوسری طرف پروپوز امینڈمنٹ جو آپ نے امینڈمنٹ کے اندر دینی تھی وہ آپ نے اپنی جگہ پہ دی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ 1 منٹ شو کریں گے ہر جگہ, اور پھر وہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ محمود کرزئی میں کی موجودگی میں کیا پی ٹی آئی کے اندر قومی اسمبلی کا کوئی ممبر ایسا نہیں ہے جو لیڈر آف اپوزیشن بن سکے؟ آپ کیوں ضد کرتے ہیں کسی بندے کو لے کے آ جائے؟ اچھا, اسی کے ساتھ اگر ریلیٹ کریں یاسین آزاد صاحب, آخر میں ہمیں یہ بھی بتائیے گا, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, نیگوسیشن ہونی چاہیے, ڈیموکریٹک وے یہی ہے کہ نیگوسیشن ہونی چاہیے اور آپس میں پارٹیز کے لیے اتنا جو ہے گہرا تنگ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ہمارے ہاں جو فارمولہ ہے یہ اب کی حکومت کی میں بات نہیں کر رہا, یہ ہسٹوریکل اگر ہم دیکھیں ہماری ہسٹری میں تو یہی ہوتا رہا ہے کہ جو بھی حکومت میں ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ مائنس فلاں ہو جائے. ابھی بھی وفاقی حکومت مائنس فلاں کرنے کے چکر میں ہے, بازی میں جب ان کی گورنمنٹ تھی تو وہ بھی مائنس نواز شریف مائنس فلاں کرنا چاہ رہے تھے, اس سے پہلے بھی. یہ سلسلہ جو ہے اب کی بات نہیں, ہسٹوریکل مائنس بے نظیر سے شروع ہوتا ہے. تو آپ آخر میں اس میں کیا کومنٹ کریں گے؟ یہ جو مائنس کا فارمولہ ہے الٹیمیٹلی اس میں جمہوریت جو ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے. دیکھیں سر, پبلک کے اندر ہر پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی ایک شے ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جو ہے نا وہ اپنی اپنی طاقت کے بل بوتے پہ معاملات کو آگے چلاتے ہیں. -1 کوئی آدمی اس کو کسی کو اس وقت نہیں کر سکتا جب عوام کسی کو -1 نہ کرے. تو ہر پارٹی کا جب عوام کے اندر کوئی نہ کوئی اپنے پاورز ہیں, روٹس ہیں, تو ان کو مائنس میرے اور آپ کے کہنے پہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جو رٹ ہے نا کہ -1 ہو جائے تو بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی, میں اس سے بھی اگری نہیں کرتا. -1 کرنے کی کوشش کرے. میں نے تو اپنی پوری پروفیشنل لائف کے علاوہ میری ایک اچھی خاصی عمر ہو گئی ہے, میں نے آج دن تک تو کسی کو -1 ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, سوائے الطاف حسین صاحب کا جو صورتحال بنی کہ ایک وہ آدمی جس کا کراچی شہر سندھ کے اندر ایک آواز پہ پورا پہیا جام ہو جاتا تھا, تو -1 کرنے والوں نے ان کو -1 کیا اور آج ایک گھر میں بیٹھے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو -1 کی جو رٹ ہے میرے خیال میں اس کو ختم کر دیں. جو پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے اس کو لیڈر رہنے دیں. یہ اس کی پارٹی کا معاملہ ہے کہ وہ اس کو -1 کرتے ہیں یا نہیں کرتے. مثلا پارٹی کے لوگ اپنا پریزیڈنٹ بانی پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور کو الیکٹ کر لیتے ہیں, تو یہ ان کا رائٹ ہے, میرا اور آپ کا رائٹ تو نہیں ہے نا سر. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. ناظرین وہاں یاسین آزاد صاحب جی گال بول ॿुधी تفصیلی طور تے پاण اوورآل ان تے پولیٹیکل پولرائزیشن کے حوالے سے گال کईसूं. یہ نہ صرف ہانے جی بلکہ یہ ماضی جی بھی تاریخ رہی ہے تو -1 مائنس فلاں इहो जेको फार्मूलो आहे इहो अञा ताईं हलंदड़ आहे, पर इहो AI जे दौर में भी इहो फार्मूलो हलंदड़ आहे, इहो माज़ी में भी इहो दौर साॻियो ई फार्मूलो हले पियो. ओवरऑल पार्टियूं जेके आहिनि सियासी पार्टियूं सियासी अदम इस्तेहकाम खे वधीक प्रियोरिटी ॾियनि थियूं बजाए उनखे घटि करण जे. ख़ासि तौर ते पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन जेका आहे उहा इन हद ताईं वधी वई आहे जो अगरि पॉलिटिकल पार्टी जे नैरेटिव सां जेकॾहिं को माण्हू उन नैरेटिव सां एंडोर्स नथो करे, जेकॾहिं को नथो मञे त उहो गद्दार आहे. अहिड़े क़िस्म जा बि असां वटि पोलराइज़ेशन इन हद ताईं पहुची चुकी आहे. अॼु प्रोग्राम में फ़क़ति एतिरो ई. मूंखे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह निगहबान.